ڈاکٹر نجات، ہندو ڈاکٹر کا قبول اسلام اور بے لوث خدمت۔ ڈاکٹر نجات صاحب انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے۔ میں ان کا اصلی ہندو نام لکھنے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ وہ نام جتنا لکھنا مشکل ہے اتنا ہی پکارنا بھی دشوار ہے۔ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیم بھی انڈیا میں حاصل کی اور اپنے والدین کے ساتھ مندر میں پوجا پاٹ بھی کرتے رہے۔ آپ انڈیا میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ونڈسر آئے، جو کہ کینیڈا کا ایک شہر ہے۔ ونڈسر یونیورسٹی کیمپس میں ان کا میل جول کئی دوسرے بین الاقوامی طلباء سے ہوا۔ اس طرح سے وہ نئے نئے خیالات اور عادات سے متعارف ہوئے۔ ڈاکٹر نجات صاحب اکثر طلباء کی طرح کھلے دل اور دماغ کے حامل تھے اور تعصب سے خاصے دور۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی ایک اعلیٰ اور مثالی زندگی ہو۔ وہ اپنے آبائی ہندو مذہب سے مطمئن نہ تھے، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کی بائبل پڑھنی شروع کی۔ انہیں بائبل میں بیان کردہ خیالات اپنے آبائی ہندو مذہب سے زیادہ معنی خیز لگے، اس لیے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تقریباً 1 سال اس پر کار بند رہے۔ ابھی بھی ان کے دل کو وہ سکون نہ ملا جس کے وہ متلاشی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی وسعت قلبی کے باعث اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا اور یونیورسٹی میں مسلم طلباء سے بھی تبادلہ خیالات کرتے۔ یہ بات قابل ستائش ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کی کئی یونیورسٹیوں میں بہت منظم طریقہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان علماء کو اکٹھا کر کے ان کی باری باری تقاریر منعقد کی جاتی ہیں۔ پھر تینوں علماء سامعین کے سوال کا اپنے اپنے نظریہ سے جواب بھی دیتے ہیں۔ اس سے بہت سے طلباء کا تعصب دور ہوتا ہے اور وہ راہ ہدایت پاتے ہیں۔ نجات صاحب نے کئی ذرائع سے اسلامی تعلیم حاصل کی۔ انہیں یہ بات بہت اچھی لگی کہ اسلام میں صرف اور صرف ایک اللہ کی پرستش ہوتی ہے۔ انہیں اسلامی افکار سادہ اور مدلل لگے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نجات صاحب نے محسوس کیا کہ ایک صحیح اور عملی مسلمان بننے کے لیے شادی کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو جلد پورا کر دیا۔ ان کی ونڈسر ہی میں ایک تعلیم یافتہ مسلم لڑکی سے شادی ہو گئی۔ نجات صاحب نے نہ صرف شادی خانہ آبادی کر لی بلکہ اسی دوران انجینئرنگ میں اپنی پی ایچ ڈی بھی مکمل کر لی۔ اب وہ کسی کام کی تلاش میں تھے۔ ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر معروف فورڈ کمپنی ڈیٹرائٹ نے انہیں ایک کام کی پیشکش کی جو ڈاکٹر نجات صاحب نے قبول کر لی اور ڈیٹرائٹ کے نوائی علاقہ فارمنگٹن ہل میں نقل مکانی کر لی۔ یہ 1994 کا واقعہ ہے۔ انہی دنوں اس علاقہ میں ایک نئی مسجد مارز وجود میں آئی جس کا نام توحید سینٹر آف فارمنگٹن ہل تھا۔ نجات صاحب سے میری ملاقات اس مسجد میں گائے بگائے ہوتی۔ ایک دن میں نے انہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا، میں قرآن عربی میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں ششدر رہ گیا اور مجھے یقین آیا کہ ان جیسا قابل شخص قرآن نہ پڑھ سکے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ اکثر مسلمان دوسروں کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت کی خاطر وقت صرف نہیں کرتے۔ اس طرح سے کئی اچھے طلباء ایسی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور بعض ذاتی توجہ نہ ملنے کے باعث پست حوصلہ ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص ذاتی طور پر وقت کی قربانی نہ دے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ محض زبانی ہمدردی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میں نے مسز نجات سے بلا جھجک پوچھا، کیا وجہ ہے
کہ آپ نے اپنے خاوند کو حروف تہجی تک نہیں سکھائے، جبکہ آپ کی شادی خانہ آبادی ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں۔ مسز نجات مجھے کوئی معقول جواب نہ دے سکیں۔ میں نے نجات صاحب سے کہا، آئیے میں اور آپ ایک باہمی معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ تقریباً 4 اتوار میرے ساتھ تعلیم کے لیے لگائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے توحید مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہم سب کے لیے باعث خوشی تھی کہ نجات صاحب نے اسی عرصہ میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی طرح کئی اور طلباء بھی اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک عربی نسل میڈیکل ڈاکٹر جو کہ پیدائشی امریکی تھے، ابھی تک قرآن پاک سے بے بہرہ تھے، وہ بھی اس تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں منسلک ہو گئے۔ اتوار کے دن اس تعلیم و تدریس کے بعد ہم سب مل کر مسجد میں ناشتہ کرتے تھے۔ یہ منظر ہمیں بہت اچھا لگتا۔ ڈاکٹر نجات صاحب اب کئی صورتیں بخوبی پڑھ سکتے تھے، لیکن اب انہیں مجھ سے بہتر استاد کی ضرورت تھی۔ میرے ایک ہم عمر دوست شیخ الطاسی تھے جو شام سے تھے اور انہیں قرآن پاک سے بہت شغف تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ڈاکٹر نجات صاحب کو قرآن پاک پڑھایا کریں۔ انہوں نے بخوشی اس کام کو قبول کر لیا۔ شروع میں وہ ہفتہ میں صرف 1 دن پڑھاتے، لیکن دونوں کو یہ سلسلہ اتنا اچھا لگا کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ مل بیٹھتے۔ شیخ صاحب تجربہ کار استاد تھے اور ان کے عربی تلفظ سے ڈاکٹر نجات صاحب کے قرآن پاک پڑھنے میں اور مٹھاس پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر نجات صاحب فجر کی نماز سے پہلے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد آتے، فجر کی نماز کے بعد اپنے استاد سے مستفید ہوتے اور پھر مسجد سے ہی سیدھے کام پر چلے جاتے۔ استاد اور شاگرد کو یہ سلسلہ اتنا پسند تھا کہ سردی، برف یا طوفان میں بھی ناغہ نہ کرتے۔ شیخ صاحب کو اپنے شاگرد پر بہت فخر تھا۔ شیخ الطاسی صاحب مجھ سے بار بار کہتے، نجات کا تلفظ تم سے اچھا ہے، جو کہ روز روشن کی طرح واضح حقیقت تھی۔ اب ڈاکٹر نجات صاحب کا یہ علم تھا کہ جہاں سے بھی قرآن پاک کھولیں اسے بخوبی پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، جس سے انہیں قرآنی آیات کی صحیح اہمیت کا پتہ چلا اور اسے پڑھنے میں اور لطف آنے لگا۔ یہی نہیں بلکہ نجات صاحب نے کئی صورتیں زبانی یاد کرنی بھی شروع کر دیں۔ آخری بار جب ان سے میری ملاقات ہوئی وہ قرآن پاک کے آخری پارہ کے نصف حصہ کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں اعزازی طور پر کام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ نکتہ چینی سے ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور اگر کچھ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا کسی نہ کسی طرح کی شکل میں صلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نجات صاحب نے خود بخود اعزازی طور پر اپنی خدمات امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیں۔ وہ اکثر نماز فجر کے لیے مسجد کھولتے، گو وہ ہم سب سے دور تر رہتے۔ وہ کاروں کی پارکنگ کی جگہ سے لے کر مسجد کے دور تک برف ہٹاتے، اس سیمنٹ پر نمک چھڑکتے تاکہ کوئی پھسلنے نہ پائے اور زخمی نہ ہو۔ نجات صاحب کی یہ خدمات بہت قابل تحسین ہیں، کیونکہ پھسل کر گرنے کی صورت میں کوئی بھی اپنے مالی اور جانی نقصان کے لیے مسجد کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے، جس کے نتیجہ میں انشورنس کمپنیاں مسجد کو انشورنس دینے سے انکار کر سکتی ہیں۔ بس اس ملک کے حالات کے مطابق نجات صاحب کی خدمات بے مثال تھیں، کیونکہ کوئی اور شخص صبح سویرے اٹھ کر ایسا کام اعزازی طور پر سر انجام دینے کو کہاں ملتا ہے۔ اس مسجد میں ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ نجات صاحب اس اسلامک اسکول میں بھی مدد فرماتے۔ حسب معمول ظہر کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ کر اسی طرح برف وغیرہ ہٹاتے اور طلباء و اساتذہ کے لیے مسجد کے دروازے کھولتے۔ والدین سے بچوں کی فیس اکٹھی کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ انہوں نے یہ کام بھی بطریقہ احسن سر انجام دیا
اور کسی کے بھی والدین کو ناراض نہ ہونے دیتے۔ قدرتی طور پر ان کی طبیعت دھیمی اور غیر مشتعل تھی۔ اسلامی تعلیم اور عمل پیغام نے اور بھی انکساری پیدا کر دی تھی۔ وہ بچوں کے لیے مٹھائیاں خریدتے جو کہ اسکول کے دوران تقسیم کی جاتی۔ وہ مسجد کے باورچی خانے کو اکیلے صاف کرتے اور ریفریجریٹر میں غیر ضروری جمع برف کو وقتاً فوقتاً نکالتے۔ اپنی ان خدمات کا کسی کو احسان نہ جتلاتے۔ ایک بار رمضان میں تراویح کے بعد میں نے مسجد کو بند کرنا چاہا اور میں فردن سب کمروں کی روشنیاں بند کرنے لگا۔ اس وقت سب لوگ جا چکے تھے۔ مردوں کے غسل خانے اور وضو کے کمرے میں داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈاکٹر نجاز صاحب غسل خانوں کی چپکے صفائی کر رہے ہیں۔ میں نے بہت متاثر ہو کر ان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ ایسی صورت میں یا تو ان کے چہرے پر تھوڑی سی سرخی آ جاتی یا وہ نہایت مختصر مسکراہٹ کے بعد موضوع بدل دیتے تھے، گویا یہ خدمات کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ نجاز صاحب نے یہ خوب سمجھ لیا کہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ڈاکٹر نجاز صاحب صرف مسجد کے اندر ہی عمل پیرا نہ تھے۔ یہ مسجد تقریباً 2.5 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ نجاز صاحب اس مسجد کے گھاس والے حصے پر ہر سال کھاد ڈالتے اور خود رو بوٹیوں کو مارنے کے لیے بھی دوائی کا چھڑکاؤ کرتے۔ اس کھاد اور برف کے لیے نمک وغیرہ کے لیے خرچ بھی اپنی جیب سے دینا پسند کرتے۔ رمضان کے مہینہ میں اس مسجد میں ہر روز افطار اور مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا۔ ہمیں نجاز صاحب کی خدمات رمضان کے مہینہ میں اور زیادہ پسند تھیں۔ وہ ہر میزبان کی مسجد میں افطاری اور کھانے کے انتظام میں مدد فرماتے اور ہر کھانے کے بعد مسجد کی دری کو صاف کرنے کی دوسروں کو ترغیب دینے کی بجائے خود ہی صفائی کرنے لگتے۔ ہر سال عید کی نماز کے بعد مسجد میں سموسے اور مٹھائیاں بانٹی جاتی۔ نجاز صاحب امریکہ سے ونڈسر کینیڈا جا کر مسجد کے لیے سستے داموں اور لذیذ سموسے خرید کر لاتے۔ انہیں ہر طرح سے مسجد کا مفاد ان کے ذہن میں ہوتا۔ ان کا ایک اور مخصوص عمل یہ تھا کہ عید کی نماز کے بعد رنگ برنگے غباروں میں بچوں کو ہوا بھر دیتے، جس سے بچوں اور ان کے والدین کے دل کھل جاتے۔ نجاز صاحب ہر ایک گھر میں مقبول تھے۔ وہ لوگوں کو عید کے دن اپنے گھر دعوت دیتے، جس میں لوگ جوک تر جوک جمع ہو جاتے۔ عید کا خطبہ دینے کے بعد میری کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ جلد از جلد نجاز صاحب کے گھر پہنچوں اور لذیذ کھانے کی چیزوں سے بلا تکلف پیٹ بھر کر عید کی خوشی کو دوبالا کر لوں۔ ایک دن میں نے نجاز صاحب سے سنجیدگی سے پوچھا، اب آپ کو قرآن پاک اور دیگر اسلامی افکار و احکام کا کافی علم ہے، سچ بتائیے کہ اسلام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نجاز صاحب نے بہت باوقار طریقہ سے کہا، اللہ شاہد ہے کہ قرآن پاک سے میرے دل کو ایسا سکون ملا ہے جو ہندو مذہب اور عیسائیت سے مجھے نہ مل سکا۔ قرآن پاک کا اثر بالکل معجزانہ ہے۔ نجاز صاحب بھری مسجد میں کئی بار نماز کی امامت کے فرائض بھی ادا کرتے تھے۔ اس سے واضح ہے کہ اسلام میں کئی دوسرے مذاہب کی طرح اجارہ داری اور رہبانیت نہیں۔ جو شخص بھی علم و تقوی میں افضل ہو اسلامی لیڈر بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے عزت والا یا افضل وہ ہے جو تقوی میں برتر ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اسلام میں امام بننے یا دیگر اسلامی خدمات میں لیڈر بننے کے لیے کسی رنگ، روپ، جائے پیدائش، نسل اور قومیت کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں۔ ہر مسلمان کا حق مساوی ہے۔ علم و تقوی کے ذریعے انسان دوسروں پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ میری عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نجاز صاحب کی فیملی کی بے لوث خدمات کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں اور ہم سب کو بھی ایسا ہی مخلص مسلمان بننے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔